اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحكم النوع الثاني أن يكون المنهي عنه غير ما أضيف إليه النهي فيكون هو حسن بنفسه قبيحا لغيره. صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر اے تھوڑا جا پتر سبق مشکل ہے، یہ توجہ کرو گے تو انشاءاللہ آسان آرام نال سمجھ آ جائے گا. یہ توجہ نہ کی تو کوئی نہیں سمجھ آنا. یہ مسئلہ سمجھنے سے پہلے نا بیٹا ایک مسئلہ سمجھیں. مثلا آپ کو میں کہتا ہوں کھڑا ہو جائیں، کھڑے ہونا ایک مطلب کھڑے ہو جاؤ. آپ کے قدرت میں ہے تو اب ہو گئے، بیٹھ جاؤ. کسی کی قدرت میں کام ہو اس کو کہیں کر یا نہ کر، اس کو کہتے ہیں نہی. کیا کہتے ہیں؟ قدرت میں ہو کیا وہ کر سکتا ہے، رک بھی سکتا ہے. اس کے کرنے کا حکم دینا نہ اسے روکنا. بندہ کا کام کر سکتا ہے اس کی قدرت میں، تو کہنا یہ کام یہ کیا ہے؟ یہ نہی ہے. پلر کو میں کہتا ہوں بیٹھ جا، اور ساجی کمال ہے. اب پلر کو یہ کہنا کہ بیٹھ جا یہ نہی نہیں ہے، یہ نفی ہے. اے پہلے سمجھو نہی تے نفی تے پھر اگر ٹرنا ہے. ایک ہی ہے، اے نہی نہیں سمجھائی، اے بلکہ نفی. انہیں جڑے دو مثالیں دیتے ہیں اگے بھی حاشیے تے ہوندی پین. نبی آنکھوں والے کو کہنا لا تبصر، نہ دیکھ. وہ لکھے حاشیے تے مثالہ نہ دیکھ، یہ نہ ہے. انہیں پہلے پکانا ہے پھر اگر ٹرنا ہے. یہ کیا ہے؟ نبینے کو کہنا لا تبصر، یہ نہ ہی نہیں ہے، اس میں طاقت ہی نہیں. پڑھے ہوئے کو کہنا لا تقرا، یہ کیا ہے؟ ان پڑھ نو کہنا یہ کیا ہے؟ سمجھ آ گئی جی؟ بندے کی قدرت میں فعل ہو وہ کر سکتا ہے، صلاحیت ہے، اس سے روکنا اے نہیں کرنا ایک ہی ہے. اگر وہ کام کر ہی نہیں سکتا اس سے روکنا اس کو سمجھے ہو کہ کوئی نہیں. ہوں واپس آؤ. نہج کی پتر جی دو قسمیں. نہج افعال حسیہ سے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت کے آنے سے پہلے وہ کام ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں. شریعت نے آ کر کہا یہ کام نہیں کرنے، ہمارے بس میں تھے، ہم ان کو جانتے تھے. شریعت نے کہا یہ کام، یہ نہی ہو گئی. دوسری قسم ہے نہج تصرفات شریعہ سے، کہ وہ کام ہیں کوئی نہیں، شریعت نے کہا یہ کام ہے، اس کو نہیں کرنا. سمجھیے کہ اگر شریعت نہ آتی تو ہم اس کو نہیں سمجھتے تھے کہ یہ شے ہے. اس کا جو وجود ہے وہ شرعی وجود ہے. کیا ہے؟ اور وہ جدی تمید نکل گئی، مسئلہ مشکل ہو جانا ہے. کیا ہے وہ؟ اس کا شرعی وجود. اگر شریعت نہ آتی تو اس کا وجود کوئی نہیں تھا. ایک گل سمجھیے نا پیچھے. پہلی قسم کا حکم یہ ہے کہ جو افعال حسیہ ہیں، توجہ کرو کہ پہلی قسم کا حکم یہ ہے کہ وہ جو فعل حسی ہے، وہ جو اس پر جب نہی آتی ہے تو وہ خود فعل آپ منی انو بنتا ہے اور قبیل عینی ہو جاتا ہے. کبھی جب ہے نا زنا پر ولا تقربوا الزنا، اب زنا خود انو ہے اور کبھی بھی یہ حلال نہیں ہے، مشروع نہیں ہے. کبھی بھی گل مک گئی.
وہ مجبوری کی صورت علیحدہ ہوتی ہے. اب دوسری قسم کا حکم سمجھیں کن کا؟ نہی، یعنی وہ چیزیں جو شریعت نے بنائی ہیں پھر یہ کام نہیں کرنا. نو ثانی کا حکم یعنی نہا یا فعل شریعہ سے یہ ہے کہ من ہی ان ہو وہ نہیں ہوتا جس پر نہی آئی ہے. من ہی بلکہ من ہی ان ہو اور ہوتا ہے. من ہی جس کی وجہ سے اس میں خرابی آتی ہے، جس کی وجہ سے خرابی آتی ہے. کوئی کھانے پینی ہو، میں ایک مثال دے لواں. یہ جو بڑی عید ہے چھوٹی عید، ان میں روزہ منع ہے. شریعت نے کہا روزہ نہ رکھو. کیا کرو؟ اب نہ تو آئی روزے پر کہ روزہ نہ رکھو. اصل میں ان دنوں کے بارے میں سونے دا فرمان ہے کھاؤ پیو خوشی کرو. کیا کرو؟ تو اگر روزہ رکھیں گے تو اللہ کی طرف سے جو ضیافت ہے نا اس سے اعراض لازم آتا ہے. تو اللہ کی مہمانی سے اعراض یہ قبیل ہے نہیں ہے. کون؟ یہ خود پیڑا ہے. روزہ رکھیے تو اے گل لازم ہوندی. روزہ رکھیے لہذا روزہ نہیں منی ان او شے وے جڑی روزے دی وجہ تو ہو رہی. وہ کون ہے؟ اعراض ان ضیافت اللہ کی. یہ بچوں کو مثال ہوں گے، میں صرف سمجھنے میں سرز کر رہے ہیں. کیا؟ اعراض ان ضیافت اللہ. سنیں، 3 وقتوں میں نماز منع ہے. 3 وقتوں میں نماز منع ہے. نماز نہیں منع، اصل میں اس وقت تشبہ ہے کفار کے ساتھ. تو تشبہ بالکفار یہ گندہ ہے. کیا؟ اس وقت میں نماز پڑھیں تو یہ تشبہ لازم آتا ہے. اس وجہ سے نماز منیان ہو. نماز کیا ہوگی؟ ہوں واپس آؤ. 9 ثانی کا حکم یہ ہے کہ من ہی ان ہو اس کا غیر ہوتا ہے جس کی طرف نہج کی نسبت ہوتی ہے. جس پر نہج آئی ہے نا کہ یہ کام نہ کرو، جیسے وہ صوم یوم نہر میں منی ان ہوئے. روزہ نہیں منی ان. منی ان اصل اور چیز ہے جس کی وجہ سے یہ روزہ رکھنا منع ہوا ہے. سمجھ آ گئی؟ لہذا یہ جو آپ ہے وہ فعل شے وہ ذاتی طور پر حسن بے نفس ہی ہے، قبیل غیر ہی ہے. ذاتی طور پر روزہ رکھنا ذاتی طور پر حسن ہے، اعراض عن ضیافت اللہ کی وجہ سے کبھی ہے. اعراض نماز ذاتی طور پر حسن ہے لیکن تشبہ بالکفار کی وجہ سے کبھی ہے. سمجھیے گل. 9 ثانی کا حکم یہ ہے کہ من ہی ان ہو وہ نہیں ہوتا جس فعل شرع پر نہی آئی ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ نہی آئی ہے. جس کی اصل منیانو وہ ہوتا ہے. اصل اور جڑی مثال سمجھائی ذرا ذہن چ لیا نا یار مہربانی کرو. اصل منیانو وہ ہوتا ہے. لہذا یہ جو فعل شرعی ہے یہ ذاتی طور پر مشروع، غیر کی وجہ سے منع. لہذا حسن بے نفس ہی تے کبھی حسن جو فعل سی ہے وہ قبیل عین ہی ہے. یہ جو فعل شرعی ہے یہ ذاتی طور پر قبیل غیر ہی ہے.
آکھ جے کو گل سمجھ آندی ہے تے نو ثانی یعنی افعال نہی عن افعال شریعہ، اس کا حکم یہ ہے کہ منہی عنہ وہ نہیں ہوتا جس پر نہج وارد ہے، بلکہ منی ان اس کا غیر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ منع ہوا۔ اصل منی انو وہ ہے، وہ ذاتی طور پر منی انو ہے، اس کی وجہ سے یہ منی انو ہے۔ لہذا یہ فعل شرعی حسن بنفس ہی ہے، اور قبیلی حسن بنفس ہی ہے اور قبیلی غیر ہے۔ یعنی عید والے دن روزہ رکھنا حسن بنفس ہی ہے، قبیل غیر ہی ہے۔ کبھی تو یہ ذاتی طور پر کیا ہے حسن بنفس ہی ہے اور قبیل غیر ہی ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ ایشا بس۔ اور حکم نو ثانی کا یہ کہ ہوتا ہے منہی ان ہو غیر اس کا کہ اضافت کی گئی ہے، اضافت میں نے نسبت یار اس کی طرف نہج کی، سمجھائی جی؟ جس کی طرف نہج کی اضافت ہے وہ نہیں منی ان بلکہ اس کا پس ہوتا ہے وہ کون جس پر نہج آئی ہے، جس پر نہج آئی ہے، منی انو نہیں، جس پر نہج آئی ہے کیا ہوتا ہے وہ حسن بے نفس ہی قبیل غیر ہی۔ جی اور حکم نو ثانی کا یہ کہ وہ منی عن یہ کہ ہوتا ہے منی عنہ غیر اس کا کہ اضافت کی گئی ہے اس کی طرف ناج کی، پس ہوگا وہ حسن بنفس ہی قبیل غیری۔ اور حکم نو ثانی کا یہ کہ ہوتا ہے منی ان ہو غیر اس کا کہ اضافت کی گئی ہے اس نہج کی، جس پر نہج آئی ہے وہ منی انو نہیں۔ جی پس ہوتا ہے وہ حسن بنفس ہی اور قبیل غیر ہی۔ ہونا کہ چل وَيَكُونُ الْمُبَاشِرُ مُرْتَكِبًا لِلْحَرَامِ لِغَيْرِهِ لَا لِنَفْسِهِ۔ لہذا اگر عید والے دن کسی نے روزہ رکھا ہے تو یہ حرام لے نفس ہی کا مرتکب نہیں ہے، حرام لے غیر ہی کا مرتکب ہے۔ جس نے وہ مرتکب ہوگا وہ حرام لے عین ہی کا مرتکب نہیں ہے، بلکہ کہ روزہ ذاتی طور پر منع نہیں ہے بلکہ اعراض کی وجہ سے، اعراض عن ضیافت اللہ، اس کی وجہ سے۔ منع ہے۔ تو لہٰذا جو بندہ یہ کام کرے گا جس سے شریعت نے منع کیا تو اس کو کہیں گے کہ اس نے ارتکاب کیا ہے حرام لے غیر ہی کا، نہ کہ ان فرق ہوں ایک حرام لے عین ہی پچھلا، ایک حرام لے غیر ہی، انہیں وچ فرق پہ جاتا۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ لہذا یہ جو فعل شرعی جس پر نہج آئی ہے اس نے وہ کام کر دیا، استوا کے وقت نماز پڑھ دی، طلوع کے وقت نماز پڑھ دی، غروب کے وقت عصر کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھ دی، عید کے دن روزہ رکھ دیا، تو یہ مرتکب ہوگا حرام، مرتکب حرام لنفس ہی کا نہیں ہوگا بلکہ یہ مرتکب حرام لغیر ہی کا۔ کچھ سمجھ آئی؟ پس اور ہوگا مباشر، مباشر کم کرنے والا، مباشرت کنی بری لفظ آ چکا ہے۔ بیوی سے قربت کا نام بھی مباشرت ہے کیونکہ وہ بھی ایک کام ہے جی۔ تو مباشرت کی جڑا بندہ آپ بالفعل کو کم کرے، کوئی بھی کم ابے نے کوٹ رہے یہ بھی مباشرت ہے، جڑا کم کر رہے ہے۔ اور ہوگا مباشر مرتکب حرام لے غیر ہی کا، نہ کہ حرام لے نفس ہی کا۔ اور ہوگا مباشر مرتکب حرام لغیر ہی کا، نہ کہ حرام لنفس ہی کا۔ اور ہوگا مباشر مرتکب حرام لغیر ہی کا، نہ کہ حرام لنفس ہی کا۔ او آشیا دیکھ بو تم نظر آئی؟
او غیر معدیف علیہ نہیو کسوم یوم نہر میں کی منی انو ہے بابا جا او دلیل کی ہے بابا جا قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خبردار نہ روزہ رکھو ان دنوں میں جی او عید پس ختم اے سونے دا فرمان ہی ہن کو پس نہج اس روزے سے وہ اصل اعراض ہے عن ضیافت اللہ تعالی کہ یہ ضیافت اللہ تعالی ان لکھا جی نام ان ہو لکھا جی ان نا ہاں ٹھیک ہے کہ وہ کیا ہے اعراض ہے کس سے تعالی کیونکہ اعراض یہ خود منیانو ہے ذاتی طور پر یہ ذاتی طور پر کہ اللہ کے ضیافت سے منہ موڑنا یہ خود قبیل ہے نہیں ہے بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جس نے نہ قبول کیا دعوت کو اس نے ہماری نافرمانی کی اب روزے کی وجہ سے یہ اعراض لازم آتا ہے روزے کی اس لیے روزہ منیانہ ہو گیا اس لیے لہذا ذاتی طور پر روزہ ٹھیک اس اعراض کی وجہ سے قباحت آ گئی سمجھ آ گئی جی ہوں اگے چل وعلى هذا قال أصحابنا النهي عن التصرفات الشرعية يقتضي تقريرها وعلى هذا اور اس پر تھوڑا لکھا اصل کلی لکھا ہے بھی قاعدہ کلیہ بیان ہونے لگے جی اور اس پر کس پر کہ نہج کس سے تصرفات شریعہ سے وہ کیا ہوتی ہے بنفسه قبيل غيره اس پر فرمایا ہے ہمارے اصحاب نے نہج تصرفات شریعہ سے نہج عید والے دن روزہ رکھنے سے نال جوڑیا ہوئے تک سوکھا کم کو سمجھ آوے کہ ہمارے اصحاب نے فرمایا نہج کس سے تصرفات شریعہ سے یعنی عید والے دن یہ نہج تقاضا کرتی ہے تصرفات شریعہ کے اس بات کا یہ نہج تقاضا کرتی ہے کہ ذاتی طور تے وہ ٹھیک نے ذاتی طور تے ٹھیک نے آنکھ بشابہ اے تلکن جو وڑ گئے ہو ذرا دھیان کریں جی یہ 5-6 لینا چنگی پڑی تلکن جی اس پر یعنی نہ تصرفات شرعیہ سے ہوتی ہے اصل بنفسی قبیل غیری اس قانون پر ہمارے اصحاب نے فرمایا ہے کہ نہ ہی تصرفات شرعیہ سے یعنی نہر کے دن روزہ رکھنے سے تقاضا کرتی ہے اس کے روزے ہاں تصرفات شریعہ یعنی روزے کے اس بات کا تقریر کا بے روزہ ٹھیک ہے سن دے ہو اور اس پر کس پر کہ نہج حسن ذاتی طور تے نہیں ایک اور شاید ہی وجہ دھیان کریں جی بھائی اور اس پر فرمایا ہے ہمارے اصحاب نے نہج تصرفات شریعہ سے تقاضا کرتی ہے تصرفات شریعہ کی تقریر کا یعنی اس بات کا یعنی سمجھنا جی اس کے اس بات کا بھی وہ ثابت نہیں جی اور اس پر فرمایا ہے ہمارے اصحاب نے کہ نہ یہ تصرفات شرعیہ سے تقاضا کرتی ہے تصرفات شرعیہ کے اس بات کا بھئی وہ ٹھیک نے کی نے ان اگے پڑھ تاں تنوں تھوڑا تھوڑا پڑھ آ رہا ہے کوئی سمجھ آ رہی بھائی یوران بذالک ان التصرف بعد النہی یب کا بھائی یبقى مشروعا كما قال بس
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵਾ ਯੁਰਾਦੋ ਬਿਜ਼ਾਲਿਕਾ مراد اس کے ساتھ کیڑا کہ نہج تصرفات شریعہ سے کیا ہوتی ہے حسن حسن بنفسه مراد اس کے ساتھ یہ ہے کہ تصرف یعنی فعل شرعی یعنی روزہ یعنی کیڑے دن اے روزہ نہج کے بعد شریعت کے بے روزہ نہیں رکھنا اس دے باوجود باقی رہے گا روزہ عید والے دن مشروع جیسا کہ تھا پہلے مشروع یہ مطلب ہے بس ذاتی طور تے مشروع رہنا ہے ذاتی طور تے غیر دی وجہ تو غیر مشروع ہونا ہے پھر سن بھائی جڑے سارے بزرگاں نے فرمایا ہے کہ نہج تصرفات شریعہ سے تقاضا کرتی کس کا تقریر تصرفات کا اگر عبارت مختصر کی تھی مراد اس کے ساتھ یہ ہے کہ تصرفات شریعہ یعنی روزہ نہج کے بعد اور سونے فرمایا الا لا تصوموا نہج کے بعد یہ تصرف شرعی یعنی روزہ باقی ہے جیسا کہ تھا اے اگر جملہ سمجھ آ گئے تو اگلیاں دو لینا سوکھیں تو جے نہ ہے تو اوکھی بھئی اے مشروع ہے کی ہے عید والے دن مشروع ہے تے شریعت آکھیا نہ رکھا شریعت آکھیا عید والے دن روزہ عید آکھیا شریعت آکھیا نماز تیناں وقتاں وچ مشروع شریعت آکھیا نہ پڑھ نماز تیناں وقتاں وچ شریعت آکھیا روزہ عید والے دن ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਜੇ ਨਫੀ ਤੇ ਨਾ ਹਜ ਦੀ ਕਿੰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤਮੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹਜ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਫੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਫੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਸਭ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬਈ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਹੈ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੇ ਨਫੀ ਮਸਲਨ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਨਾ ਵੇਖ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਨਬੀਨੇ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਨਾ ਵੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਖਲੋ ਬਈ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਖਲੋ ਜਾਓ ਪਿੱਲਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਪਿੱਲਰ ਤੂੰ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਫੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹਾਜ ਉਸ ਕੰਮ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਸਵਾਬ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨਬੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਔਰ ਗੈਰ ਮਹਰਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਸਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਨਬੀਨੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਬਈ ਕੁਦਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੈਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕੇਗਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਥੋੜ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ توجہ جی مانا کر لیا کرنا ہے اور مراد اس کے ساتھ آ جڑا پچھلی گل ہے نہ یعنی تصرفات شریعہ یکونو حسن بنفسی تکبیرا لغیر ہی نہیں پچھا کیا بین کو مراد پچھلا رہندا ہے کہ تم تو مانا کرنا ہے نا اور مراد اس کے ساتھ کس کے ساتھ اچھی بولنا کلا یعنی تصرفات شریعہ تقاضا کرتا ہے باچیا یکون حسن بنفسی تکبیرا لغیر جڑا ہے گو جایا اس تو مراد او یا جڑا پیچھے قول بزرگاں دا
وہ تو پیچھے میں نہ بے نہ تصرفات سے تقاضا کرتی ان کے اس بات کا تے نہ جو تقاضا کرتی ان کے اس بات کا بھی حسن لنفسی ہے تے قبیل غیری ان دا مطلب کی ہے مراد اس کے ساتھ اتنے لکھا نہیں اے قولم ان نہی عن تصرفات تو اگلی عبارت نال جوڑ دینا مراد اس کے ساتھ یہ ہے تصرف کی تصرف او فعل شرعی نماز عید الدن روزہ اے تصرفی تصرف نہج کے بعد باقی رہتا ہے وہ تصرف کون تصرف روزہ نماز تینوں وقتاں مشروع جیسا کہ تھا جی اور مراد اس کے ساتھ یہ کہ تصرف نہی کے بعد باقی رہتا ہے تصرف مشروع جیسا کہ تھا جی اور مراد اس کے ساتھ یہ آ جڑی گل پچھلی کیتی ہے جی یہ کہ تصرف بعد نہی کے بعد باقی رہتا ہے تصرف مشروع جیسا کہ تھا سنیا جی بے جویں او پہلے مشروع ہے نا روزہ نہج تو بعد بھی عید والے دن مشروع ہے کی ہے غیر دی وجہ تو قباحت ہے روزہ ہے شریعت آکھیا ہے جڑا روزہ ہے نا جڑا مشروع ہے اے رکھنا نہیں ہے جڑا اے تیرے واسطے روزہ عید والے دن مشروع ہے لیکن رکھنا اے تینوں وقتاں میں جڑی نماز تیرے واسطے مشروع ہے نا پڑھنی نہیں ہے پڑھنی یہ تو ٹل دیون اگلی گل شروع کریے جی آ جڑی تینوں وقتاں میں نماز مشروع ہے تیری قدرت چ ہے تیرے کول تیرے بس تیرے اختیار پڑھنی نہیں ہے آ روزہ جڑا عید والے دن مشروع ہے تیرے بس ہے اور روزہ ہے یہ رکھنا نہیں ہوں اگے پڑھ لأنه لو لم يبق مشروعا كان العبد عاجزا عن تحصيل المشروع وحينئذ صبر اب دلیل سنیں کہ فعل شرعی پر جب نہج آتی ہے تو وہ ذاتی طور پر مشروع کیوں ہوتا ہے کیا کہ جب فعل شرعی پر نہ آتی ہے تو وہ ذاتی طور پر مشروع کیوں کون فعل شرعی پر جب فعل شرعی کون ہے جو شریعت نے بنائے ہیں باقی ہو بیاہ کرنا ہے نہیں کرنے پھر شریعت نہ آئے تو پتہ ہی کون نہیں سی گا جی کنی باری سمجھائی گل ہاں جب فعل شرعی پر نہ آتی ہے تو وہ ذاتی طور پر مشروع کیوں وہ اس لیے کہ اگر نہج کے بعد وہ فعل ہی نہ رہے وہ معدوم ہو جائے تو اب بندے کو کہنا یہ نہ کر یہ اب نہج نہیں رہے گی نفی بن جائے گی یہ اب تو نفی جو ہے وہ تو عاجز سے ہوتی ہے جو کر ہی نہیں سکتا جو کر ہی نہیں سکتا نبینا تو دیکھ ہی نہیں سکتا جیسے اس کو یہ کہنا کہ نہ دیکھ یہ غلط نہیں ہے تو جو کام شرن ہے ہی کوئی نہیں عید والے دن روزہ ہے ہی کوئی نہیں 3 وقتوں میں نماز ہے ہی نہیں اس کا وجود ہی کوئی نہیں جدوں دا وجود ہی کوئی نہیں شریعت تو ہن شے ہوئی نہ ہوئی جدوں نہیں تو ہن شریعت آکھے بھائی تو کی شے ہے جنوں آکھنا نہ کر سمجھو بھی نہ کر شے ہی کوئی نہیں سمجھے پے ہو تو جب کہ امر اور نہی جو ہیں وہ دونوں بندے کے معمور بے منی ان دونوں بندے کی قدرت میں ہوتے ہیں اپنے ارادے سے معمور بے پر عمل کرے گا تو ثواب ہے اپنے ارادے سے منی انوں سے رکے گا تو اپنے ارادے سے معمور بے کا خلاف کرے گا تو مجرم ہے اپنے ارادے سے منی انوں کا ارتکاب کرے گا تو سمجھو نا جو سمجھایا سی بھی ثواب کا جو مدار ہے مولوی جی وہ اس پر ہے ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے فلاح شاء اللہ ہداکم اجمعین اگر اللہ چاہتے تو کی ضرورت تسی حال جاؤ سارے اکو مکو ہو جاندے اس دن پڑھی نہیں سی آیت کہ ہم تمہیں ایک امت بنا دیتے سمجھی گل کہ اگر تصرف شرعی پر جب نہ جائے پتر جی یہ جملہ اوکھا جرا غور کرو تصرف شرعی پر جب
اگر وہ فعل شرعی کا وجود ہی شرعن ختم ہو جائے کہ وہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، اب ہم سے کس چیز کا مطالبہ ہے کہ یہ نہ کرو، وہ تو ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو یہ تو نفی بن گئی نہ کہ اب ہم عاجز ہیں، ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ لہذا یہ مانو عید والے دن روزہ مشروع ہے، ہم رکھ سکتے ہیں، وہ روزہ ہے، شریعت کہتی ہے نہیں رکھنا، جے رکھے روزہ ہویا ہے نال حرام دا ارتکاب ہویا ہے، سمجھے جی؟ انہاں تیناں وقتاں نماز نہیں پڑھنی، پڑھ دیتی ہے، نماز ہو گئی ہے لیکن حرام دا ارتکاب ہو گیا، ہن ساڈے بس وچ تے جی آکھو بے نہ تیناں وقتاں میں جڑی نماز ہے وہ نماز دا وجود ہی کوئی نہیں، عید والے دن کو روزہ رکھے تو مولوی جی وہ روزے دا وجود ہی کوئی نہیں، تے پھر اے نفی ناش کیڑی شے ہے؟ یہ تو عاجز کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کام نہ کر۔ تھوڑا جا دماغ تے ٹل دے دو، کچھ نہیں، کوئی کسن نہیں لگا یار، تے دھیان کرو بچے کہ دیکھیں نا، غور کرنا بھی ثواب کب ہوتا ہے کہ ایک کام ہمارے قدرت میں ہے، کرنے پر ثواب ہے، ہم اختیار سے کریں گے تو ثواب ہے، اختیار سے نہ کریں گے تو گناہ ہے، سمجھائی ہوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا طاقت تے طاقت تہائی ہے بھی وہ کام جس کو روکے وہ اسی کر سکتے ہیں، تے شریعت آکھے اختیار نال نہ کرو، جس دا حکم دیتا ہے اسی وہ کام کر سکتے ہیں تے شریعت آکھے نو کرو۔ تو لہٰذا اگر وہ نہج کے بعد مولوی جی روزہ اور نماز 3 وقتوں میں مشروع ہی نہ ہو، یعنی اس کا شرعی وجود ہی، شریعت اس کو مانے ہی نہیں کہ یہ ہے ہی نہیں، تو جب مولوی جی شرعن اس کا وجود ہی ختم ہو گیا، ہم سے مطالبہ کس چیز کا؟ تھوڑے ٹل دو دماغ تے مہربانی کرو، ہم سے تو یہ تو عاجز سے مطالبہ ہو گیا، کس سے؟ تو عاجز سے مطالبہ، یہ تو شریعت نہیں نا جی، یہ تو حکمت حکیم کی حکمت کے خلاف ہے جی۔ ہم شبہ کیا کہ بابا لہنا اسے دلیل دی ہے کہ یہ جو فعل شرعی پر نہج آتی ہے تو نہج کے باوجود وہ مشروع کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر وہ سننا اگر وہ مشروع ہوگا تو اب ہمیں اختیار ہے کہ ہم اس کو کریں تو مجرم ہو جائیں گے، اختیار سے چھوڑیں تو ثواب پائیں گے۔ اگر وہ مشروع ہو یعنی شریعت اس کا وجود مانے، مشروع کا مطلب ہے شریعت اس کا شریعت کب عید والے دن جڑا روزہ ہے جڑی 3 وقتاں چ نماز ہے وہ شریعت بلند وجود منے، کیونکہ ویسے تو وجود ہی کو نہیں، شریعت اس دا وجود منے، شریعت دے وجود مننے دا نام ہے کہ مشروع ہے، شریعت دے مشروع ہے تے شریعت دا وجود منے، پھر اسی اپنے ارادے نال کریے تے کم ہو گیا لیکن حرام دا ارتکاب ہو گیا، تے جے اپنے ارادے نال رکیے وہ کام نہ کریے تے ثواب دے مستحق ہو گئے، سمجھیو؟ تے جے کر مولوی جی شریعت کہے کہ یہ کام ہے ہی کو نہیں ہے، یہ کام تو وہ معدوم ہو گیا کہ نہیں؟ تو جو چیز ہی معدوم ہے اس معدوم کو کہنا کہ یہ نہ کر، تو یہ کیا ہوا جی؟ کو بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ تو یہ عاجز کو منع کیا جا رہا ہے، کس کو؟ تو عاجز کو جو منع ہوتا ہے اس کو نہ یہ نہیں کہتے، نفی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نفی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بھی یہ کام اس کو ہو ہی نہیں سکتا۔ نفی کا مطلب مولوی عثمان بھی خبر دی ہے، نبی نے کو کہا نا لا تبصر، بظاہر نہج کا سیغہ ہے لیکن یہ نفی ہے، اور سارے گردانہ پڑھیاں نہیں جے، نفی خبر ہوں ہے، نہج انشاء ہے، اس کو نہج کا سیغہ اس پر بولنا جس میں قدرت نہیں، وہاں نفی ہے۔ نفی کا مطلب ہے سیغہ تے انشاد ہے لیکن مراد خبر ہے، بھئی ان دے کولوں ایک کام نہیں ہو سکتا، ان دے کولوں تے خبر دینے نال بھی ثواب ہوندا ہے کہ بندہ کہے جی نبینا جڑا نا جی یہ ویکھ نہیں سکدا، غیر محرم عورتوں کو نہیں ویکھ سکدا، ان دے کی خبر دیتی ہے نا، اس کے تو بس میں نہیں ہے جی۔ ایتھے ہی دیکھو نا بھی جدوں شرن وجود ہی کوئی نہیں، کس دا؟ روزے دا یا
نماز کا، دو چیزیں مثالیں سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے. وجود ہی نہیں ہے تو وہ تو معدوم ہوگی. اب معدوم جو ہے اس کے بارے میں شریعت خبر دے سکتی ہے کہ تہاڈے کول یہ کام نہیں ہو سکتا. جب خبر دے گی تو ہم وہ اس کام سے رکے ہیں. لہذا عید والے دن روزہ نہ رکھنے پر پھر ثواب تو کوئی نہ ہوا. کیا ہوا؟ ان 3 وقتوں میں شریعت کا حکم مان کر نماز نہ پڑھنا، اس کا ثواب تو نہ ہوا. ثواب تو تب ہے کہ ہمارے قدرت اختیار میں شریعت اس کا وجود ماننے کا کیا مطلب ہے کہ وہ کیا ہو، مشروع ہو ذاتی طور پر. پھر ہم اپنے اختیار سے اس مشروع کو چھوڑیں، ذاتی طور پر اختیار سے چھوڑیں، اب ثواب ہوگا. کوئی گزارا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں. اس لیے کہ فعل شرعی اور تصرف شرعی، اس لیے کہ تصرف شرعی او ان تصرفہ اگر نہ باقی رہے مشروع کدوں بھی معدوم ہی ہو جائے تو ہو جائے گا بندہ عاجز مشروع کے حاصل کرنے سے. جندہ وجود ہی کوئی نہیں ان دے بارے چ حکم ہے بھی یہ نہیں کرنا تو ہوندا تھا. جی میں اتنے تیرے سامنے شے کو میں کہ پڑھی نہ تو کہ استاد جی شے کو نہیں پڑھنی کی ہے جی، نہیں سمجھ آئی. ایتھے بڑا بڑا جگہ تے پکھا کو نہیں لگا تو میں کہا پکھا نہ چلائیں تو کہ استاد جی پکھا ہے کو نہیں میں چلانا کی ہے جی. سمجھتے پے ہو؟ تو ہوں تو یہ بن جائے گا جی. کس سے عجز آ جائے گا؟ مشروع کی تاثیر منع کرو. اس لیے کہ تصرف شرعی اگر نہ باقی ہو مشروع تو ہوگا بندہ عاجز مشروع کی تحصیل سے. اس لیے کہ اگر ہو تصرف تحصیل کا مطلب ہے کہ بھی ہن انہوں اختیار نال چھڈے اندے کول عاجز آ گئے انہوں وہ تحصیل مشروع ہے. یہ نہ بھی شریعت آ کے بھی نہ کرو بھی انہوں اپنے اختیار نال چھوڑنا اندے کول کی آ گیا ہے ہی کوئی وجود ہی جی. اس لیے کہ اگر ہو تصرف شرعی فعل شرعی تصرف شرعی اس لیے کہ تصرف شرعی اگر نہ باقی رہے مشروع کدوں ناش کے بعد کمال تو ہو جائے گا بندہ کیڑا بندہ اسی سارے کی عاجز مشروع کی تحصیل اور ایک بین السور. اس لیے کہ وجود اس کا بے وجود اعتبار شرع. تصرف شریعہ کا وجود کون سا ہے؟ جو شریعت نے ماننا ہے. تو جدو شریعت ہی کہہ دے کہ شاید کوئی نہیں تو ہوں تو جدو وجود ہی نہیں ہوں شریعت آکھے نہ کریں تو وجود ہی کونی ہے. کی کرنا ہے اصا کہڑی شے کو رکنا ہے؟ وجود ہی کونی اس کا. سمجھے ہی یہ نہیں بابے حنفیاں دیاں تحقیقاں ایڈے دور تک تو اتنے پھر جا کے اڑ پھس پہ شفافے دی جی کہو جی پہلیاں کھڑتے ہیں جی چنگا ٹل لا کے سمجھ آدی نے جی. اگے جی اور ایک گل پڑھ لا پھر آشیا پڑھ دیں جی. بس تو اب تو یہ عاجز کو عاجز ہے جو بندہ کام نہیں کر سکتا اس کو یہ کہنا کہ یہ کام نہ کرنا تو یہ نہی للعاجز ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ بنی کہ نہ بنی؟ بھئی جب ایک چیز کا کام بھی ہو ہی نہیں سکتا ہے ہی کوئی نہیں تو کہنا کہ یہ کام نہ کرنا تو اب یہ بندہ تو عاجز ہے اس کو کہنا کہ یہ نہ کر جیے. جیسے جس کی ٹانگیں کٹ چکی ہیں اسے کہنا کھڑا نہیں ہونا کھڑا تو اس کے تو قدرت میں نہیں ہے. ہاں بھی شابہ اس وقت نہیں کان ذالک ہو جائے گا یہ کیڑا اس کو منع کرنا یہ نہی للعاجز. سمجھائیے جی آگے چل وذالک اور یہ بات شارع سے محال ہے کہ بندے کے اندر طاقت کوئی نہیں تو طاقت نہیں تو کہنا یہ کر یا طاقت نہیں تو کہنا یہ نہ کر. شارع کی طرف سے یہ محال ہے کیونکہ پہلے قدرت ہوگی بعد میں اپنے اختیار سے کرنے والا کریں گے نہ کرنے والا چھوڑیں گے تو ہم اجر کے مستحق ہیں نا اس کے بغیر تو نہیں نا. اور یہ کیڑا نہی العاجز شارع سے
محال ہے. جی اور اس وقت ہوگی یہ نہی عاجز کے لیے اور یہ شارع سے محال ہے. اور اس وقت ہوگی یہ نہی عاجز کے لیے اور یہ شارع سے محال ہے. او اشیا دیکھو بھائی پلیو تے محال ہے نا بھائی ایک کام دی میرے وچ طاقت ہی نہیں. وہ قرآن دا حکم ہے وسعت ہونی ہے تو اللہ نے مکلف کرنا ہے. جدو میرے وچ طاقت ہی نہیں ایک کام تو رکنے دی یا کرنے دی تے شریعت میں اس دا نہ حکم دے سکتی نہ منع کر. کام ہی میرے پاس نہیں ہے جی سمجھے ہی. اچھا جی او والا ہاذا دسی کہ کوئی نہیں یعنی اس پر کہ نہج تصرفات شریعہ سے کیا ہوتی ہے. فرمایا ہمارے اصحاب نے فرمایا ہے سنیا جی کہ نہج کن سے مثلاً اور بے اور باقی عبادات اور معاملات یہ سارے واقع ہیں کس پر اور وہ ہے کہ کبھی کبھو اس میں متصل ہوا ہے اس کے ساتھ ایک وصف کی وجہ سے حتیٰ کہ باقی رہتا ہے کون ناج کے بعد کیا باقی رہتا ہے مشروب اصل ہی اندنا اگرچہ نہیں ہوتا مشروب وصف ہی ففہم لکھا نے. اچھا جی اگلا اشیاء بے قدرت دساں اس لیے نظر آ رہی اس لیے کہ تصرف شرعی اور فعل شرعی اس دن نہ شروع کرانے لگے آدھا گھنٹہ ٹل دیتا سی بھی فعل سی تے تصرف شرعی تھا پہلے مطلب سمجھتا کہ اگا سارا کام ٹورے جی. اس لیے کہ تصرف شرعی بچے نہج کے بعد اگر مشروع باقی تو مولوی جی لم یکن متصورن اس کا تو تصور ہی نہیں ہوگا کہ ہوگا ہے ہی کوئی نہیں کیے ہے ہی کوئی نہیں. اس لیے کہ متصور فعل شرعی محض ہوتا ہے کس وجہ سے بھائی تصرف شرعی وہی ہے نا جن کو شریعت نے بنایا ہے پہلے تو کوئی نہیں تھے اور وہ محض ہوگا جب کہ ہوگا کیا جب نہ ہو متصور جی متصور الوجود ہے نا متصور الوجود ہے نا تو ہو جائے گا وہ کیا جب وہ نہ ہوگا کیا متصور الوجود ہو مقدور العبد تو یہ مطلب ہے کہ بندے دی قدرت تائیں کہ پہلے ہو تو سکے لہٰذا وہ ہو جائے گی ناج کیڑی اور عاجز کو منع کرنا یہ کیا ہے عاجز نو جان دے ہو اور چلے ہو ایتھے بچہ ہے 5 سال دا ان میں آکھاں پتر اڈے ہوتے نا اور میری کتاباں دی ایک بلٹی ہے تے چک کے لے آ تے جن نے بھی سننا انہیں ہنس نہیں پینا استاد جی بچہ پیٹی چاہ سکتا گل کرنا نہیں کرو ایک گل ہے کہ سمجھ کو نہیں ہوگی ہیں یا اتنے کہ بیمار بندہ انہیں 104 دا بخار ہے تو انہوں میں آکھا یار پلوان اتنے نہ کھاڑے جو پلوان اتریا چل کشتی کر بندے کہنے کو کمال 104 نال کمبن دے اس وقت کشتی کر سکتے ہیں یہ مطلب جی یہ ان اپنے محاورے سمجھ آؤں اس گل کی کہ کوئی نہیں. اچھا جی توجہ تو یہ کیا بن جائے گی نہج کس کی اور نہج العاجز کیا پتر اور حالانکہ وہ شارع سے تو لہذا یہ بمنزل قول کے قائل کے کس کو کیا اور امی کو تو یہ کبھی ہے کہ کوئی نہیں یہ کبھی ہے. فقضا حاضا بخلاف الحسی کیونکہ فعل حسی تو مولوی جی پہلے ہے جیڑا سارے قابو سارے اختیار شریعت آکھیا جڑا تڑ کول نہیں ہے گا گھر پھتی پھر دیو جھوٹ سارے سارا کچھ چھڑ دیو کی کرو چھڑ دیو ہونا کہ چل رہے وَبِهِ فَارَقَ الْأَفْعَالَ الْحِسِيَّةِ بس اس فرق کے ساتھ جدا ہو گئی نہج
افعال شرعیہ سے، کس افعال حسیہ سے. اے تو چوک وکھرا وکھرا ہو گیا، سمجھا جی؟ کہ افعال حسیہ پر نہ آ جائے تو وہ اور چیز ہے، پھر تصرف شرعی پر نہ آ جائے تو وہ ان میں فرق ہو گیا کہ نہ ہو گیا، ان میں فرق ہو گیا کہ یہ ذاتی طور پر مشروع ہوگی تو اس کا وجود بنے گا، پھر اس پر شریعت منع کرے گی، ہم قدرت سے رکیں گے. اور فعل اسی جو ہے پتر وہ پہلے فعل موجود ہے، شریعت کے بنانے سے نہیں بنا، وہ فعل پہلے ہے. زنا، چوری، ظلم سارے فعل موجود ہیں. شریعت نے کہا یہ جو تمہارے اندر پہلے چیزیں موجود ہیں تم کرتے ہو اپنے قدرت اختیار سے، شریعت منع کرتی ہے اس سے. وہ سمجھ آ گئی. اور اس کے ساتھ جدا ہو گئی کون؟ نہ افعال شرعیہ سے. کس سے جدا ہوگی؟ افعال حسیہ سے. شاباش جی. اس کے ساتھ جدا ہو گئی نہ افعال شرعیہ سے، افعال شرعیہ کی، شرعیہ کی کس سے؟ افعال حسیہ سے. اور اس کے ساتھ جدا تے او دوجی شرح جنہوں لکھا ہے بھی انہوں بناؤ فائل، اور اس کے ساتھ جدا ہو گئے افعال حسیہ تے دوجی شے محذوف انل افعال شرعیہ. انج مانا کرو تا میں ٹھیک ہے تھے نہیں ہے لکھا ہے تھے میں او میں کر لو. اس کے ساتھ جدا ہو گئے افعال حسیہ کس سے؟ افعال شرعیہ سے. ہاں جی. اور اس کے ساتھ جدا ہو گئے افعال حسیہ، افعال حسیہ، افعال حسیہ افعال شرعیہ. شرعیہ سے. انج مانا کر لو جی. لأنہ انه لو كان عينها قبيحا لا يؤدي ذلك الى نهي العاجز. بس توجہ کرنا. وجہ یہ ہے کہ فعل حسی کا اگر خود عین جو ہے خود وہ کبھی ہو، خود وہ منی ان ہو، شریعت کہے کہ زنا خود کبھی ہے تو یہ نہی العاجز لازم نہیں آئے گی. یہ کیونکہ زنا تو پہلے فعل موجود ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، شریعت کے آنے سے پہلے تہ فعل کے کوئی نہیں، وہ تو فعل موجود ہے. شریعت نے آ کر کہا یہ جو فعل ہے نا جو تمہارے اندر موجود ہے یہ نہیں کرنا، تو لہذا جو فعل حسی ہے اس کو خود منی عنہ بنائیں تو اس سے نہی العاجز لازم نہیں سمجھا. نہی فعل شرعی کا تو چلیو وجود ہی وہ ہے نا جو شریعت نے بنایا ہے، تو فعل اسی کون ہوتا ہے؟ پہلے موجود ہے تو وہ تمہارے اختیار میں ہے، وہ موجود ہے. شریعت کہتی ہے جڑا موجود ہے نرا گندا جے اس کو بچ جاؤ. سمجھ آئی؟ اے شاباش. ہاں جی. کیا کہ اس لیے کہ اس لیے کہ اگر عین فعل حسی کا فعل حسی کا عین کبھی ہو کبھی ہو تو یہ اس کا کبھی ہونا نہیں پہنچائے گا کدھر؟ نہی العاجز کی طرف. کہ پہنچائے گا بھئی اندے اختیار اچھے، اندے اختیار اچھے. لہذا فعل اسی کبھی عین ہی بنے یہ نہی العاجز نہیں ہے. اور فعل شرعی کبھی عین ہی اگر بنائیں کہ اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے تو یہ نہی العاجز ہو جائے گی. اے جدائی ہوگی ان میں. اس لیے کہ اگر ہو عین افعال حسیہ کا کبھی تو یہ اس کا عین کبھی ہونا نہیں، لا یؤدی نہیں پہنچائے گا. یہ کون؟ یہ کون؟ نہ ان سے کدھر نہیں پہنچائے گا؟ نہی العاجز کی طرف. ہاں جی شاہ بن. اس لیے کہ اگر ہو عین افعال حسیہ کا کبھی تو نہیں پہنچائے گی یہ نہ عاجز کی طرف. جی. اس لیے کہ اگر ہو عین افعال حسیہ کا کبھی تو نہیں پہنچائے گا اس کے عین کا کبھی ہونا کدھر؟ نہی العاجز کی طرف. کمیں؟ لأنہ بهذا الوصف لا يعجز العبد عن الفعل الحسي. بس اے با لکھے باب من مائی تے وصف تو مرادی کون و من ہی ان قبیحن، اس لیے کہ باوجود اس بات کے، باوجود اس وصف کے، کس کے؟ کہ وہ فعل حسی خود آپ کبھی ہو، اس کے باوجود نہیں عاجز آئے گا بندہ فعل حسی کے کرنے سے.
کیا عجز آ جائے گا؟ وہ تو موجود ہے. اگر زنا کو خود ذاتی طور پر گندا بنائیں، منیان خود بنیں، تو کیا بندہ عاجز ہو گیا اس کے کرنے سے؟ کر سکتا. سمجھی گل؟ تسی کہو کہ یہ بندہ روزہ رکھ لوے. بھئی شریعت پہلے مانے نا کہ یہ روزہ ہے، پھر ہم رکھیں تو غلطی کی، نہ رکھیں تو شریعت کو مانا. شریعت کہے جی عید والے دن روزہ ہے ہی کوئی نہیں. اب جو ہم نے رکھا ہے شریعت اس کو مانتی ہی نہیں، شریعت اس کو، تو پھر ہم نے رکنا کس چیز سے ہے؟ آپ کہتے ہیں استوا کے بندہ وقت نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھے، لیکن شریعت مانے نا کہ یہ نماز ہے تو لیکن نہیں پڑھنی. اب تو ہو گیا، لیکن شریعت کہتی یہ نماز اس وقت ہے ہی کوئی نہیں، اب ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا وجود ہی کوئی نہیں، تو پھر رکے کس چیز؟ برخلاف یہ کون؟ ان کا تو وجود شریعت پر موقوف نہیں، لہذا ان کو خود کبھی کریں آپ لعین ہی تو بندہ عاجز نہیں ہوتا، بندہ کہ ہو جاتا ہے. شرب خمر، شریعت بھی شرب خمر خود آپ گندی شے، اس کو خود کبھی لعینی بنانے سے یہ معدوم ہو جاتے ہیں، فعل موجود ہے. اس لیے کہ باوجود اس وصف کے، کیڑی وصف کے؟ اس دا قبیل عین ہی ہونا، کندہ فعل ہی سیدھا قبیل عین ہی ہونا، اے مانا جے وصف دا. اس لیے کہ باوجود اس وصف کے تو نہیں عاجز بندہ فعل حصے سے. شاباش 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 شاباش. یہ کہ باوجود اس وصف کے نہیں عاجز بندہ فعل حصی سے، اس لیے کہ باوجود اس وصف کہ کیڑی وصف کہ بے فعل حصی خود کبھی ہے تو نہیں عاجز آئے گا بندہ فعل حصی سے. کہ عاجز آ جائے گا. جی نہیں. پتر جی یہ دوسری نوع کا حکم یہ ہے کہ من ہی ان ہو. کون ان ہو؟ ایک میرے آشیا پڑھ لیا، اگلا پھر تم دسنا ہوں. اوکے دیکھو نا، نظر آیا جی کہ نہیں نظر آیا؟ اور لا یاجز العبد عن الفعل، اس لیے کہ تصور اس فعل کا نہیں اعتماد پکڑتا مشروعیت پر، بشریعت آئی تے شے بنی. اس لیے کہ امکانہ ممکن ہے تحقق نفعال کا باوجود کس کے؟ کبو صفت کے بھی آپ کبھی، اس لیے کہ وہ تو حسن پس نہیں ممتنع وجود ان کا بسبب، اگر وہ خود کبھی ان تے وجود ہی ختم ہو جائیں نہیں ہے گا. اور مراد افعال یا سے وہ ہوتے ہیں جو کہ اور نہ موقوف ان کا آگے جی سمجھ. اے شاباش. وکیلا بعد نے کہا وہ جو ہوں معنی ان کے معلومہ قبل شرع باقی علی حال آباد ورود شرع نہ متغیر ہوں اس کے ساتھ اصلاً زنا قتل شرب خمر وغیرہ ذالک، یہ بعد نے یوں تعریف کی ہے. جی ہوں سنا جی پتر، نو ثانی کا حکم بچے یہ ہے پتر جی، ایک ہندی ناہج، ایک ہندی نفی. بئی جنوں تساں کسے کام کولوں ڈکیا ہے نا، وہ کام اندے اختیار وچ ہووے تے انہوں آکھو جڑے کام دے کرنے دا اختیار ہی نہ تیرے تے پابندی ہے اے نہیں کرنا، ہن تک کی ہے تے جے اندے اختیار وچ نہیں تے سیگا بولیا ناہج دا، اے ناہج بن جائے دی نفی. کہ بن جائے دی؟ ایویں بہوں واری قرآن و حدیث وچ پڑھو گے اللہ تعالیٰ نے سیگے نفی دے بولے نے، مراد ناہج ہوندی، مراد وہ بھی آوے گی وضاحت. اے نفی دا مطلب ہوندا ہے بھی خبر دیتی ہے بھی اے فعل ان کولو ہو ہی نہیں سکدا، اے اور شے وے، اختیار ہے کرنا نہیں، اے اور شے. سمجھے ہی؟ تو حکم نو ثانی کا یہ ہے بچہ جی کہ من ہی انو اس میں وہ نہیں ہوتا جس پر، بلکہ منی انو وہ ہوتا ہے
جس کی طرف اس کی نسبت ہوئی ہے، جس وجہ سے اس میں قباحت آئی ہے، اصل منیان وہ تھا، تو یہ اس کی وجہ سے ہو گیا، لہذا یہ کیا بن گیا؟ حسن بنفسه بن گیا قبیح۔ لہذا اس کا جو مباشر ہے وہ حرام لعینی کا مباشر نہیں ہے، حرام لعینی تے حرام لغیری کے مباشر کا فتوے کے اعتبار سے فرق ہے، وہ اتنی آیا، آ جائے گا بھی فتویٰ لانے واسطے۔ وَعَلَىٰ هَذَا، اس پر ہمارے اصحاب نے فرمایا ہے کہ تصرفات شرعیہ، فعل شرعی پر جو نہ جاتی ہے، یہ تقاضا کرتی ہے کہ فعل شرعی ہے اور تقریرہ ہا اس بات ہا مراد اندر کو کیے کہ نہج تو بعد او فعل شرعی کی ہوندا ہے، شروع ہوتا ہے۔ مشروع دا مطلب ہے شریعت ہوندا وجود مندی ہے، شریعت ہوندا جیسا کہ پہلے ایسی، اس لیے کہ اگر شریعت وجود ہی نہ منے تو شے ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر کی لازم ہے؟ نہ عاجز لازم آ گئی، یہ اشارے کی طرف سے محال ہے نہیں۔ برخلاف فعل حصی، کون؟ وہ تو پہلے موجود ہے، لہذا خود اس کو آپ منیانو بنائے مولوی جی تو ہماری قدرت اختیار سے نکلتا نہیں، کیونکہ وہ پہلے موجود ہے، اس کا وجود شرعی نہیں ہے، شریعت نے صرف اس کو منع کیا ہے، وجود اس کا حسن ہے، شریعت نے صرف اس کو منع کیا ہے۔ کوئی ہویا گزارا؟ کوئی نہیں۔